اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے واقع ہونے کے امکانات۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ کائنات ایک دن ختم ہو جائے گی، اور ان کے مطابق اس کائنات کا اختتام 3 طرح سے ہونے کے امکانات ہیں، اور جن 3 طریقوں کی سائنسدان وضاحت کرتے ہیں وہ کچھ یوں: یہ کائنات اسی طرح سے ہمیشہ وسیع ہوتی رہے گی، اور بھی دوسرا وجہ جو چانس ہے، یہ کائنات اپنے پھیلاؤ کی انتہائی حد پر جا کر واپس سکڑنا شروع ہو جائے گی، بالکل اسی طرح جس طرح ہم اگر کسی پتھر کو بلندی کی طرف اچھالیں تو وہ لگائی جانے والی قوت کے مطابق ایک خاص بلندی تک پہنچ کر واپس گرنا شروع ہو جائے گا۔ تیسرا چانس یہ ہے، کائنات ایک حد تک پھیلاؤ پر جا کر رک جائے گی اور اس کی رفتار آہستہ ہو جائے گی۔ پہلی صورت میں اگر یہ کائنات ہمیشہ اسی طرح وسیع ہوتی چلی جاتی ہے تو اس صورت میں خلا بھی بڑھتا جائے گا، اور اس خلا کے بڑھنے سے اس کائنات کا درجہ حرارت کم ہوتا چلا جائے گا اور کائنات سرد ہوتی چلی جائے گی۔ ہر شے سرد ہو جائے گی، اور اس سے زندگی بھی سرد ہو کر اختتام پذیر ہو جائے گی۔ زندگی کے اس طرح سے اختتام پذیر ہونے اور کائنات کی ایسی صورتحال نہ صرف قرآن پاک کی آیات سے متصادم ہے، بلکہ سائنسی اصولوں کے مطابق اس کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں، بہت کم ہیں، کیونکہ اس کائنات میں گریوٹی تو موجود ہے۔ اب اگر گریوٹی ختم کر دی جائے تو پھر تو فار ایور ایکسپینڈ کرتی جائے گی، لیکن گریوٹی موجود ہے جو گریوٹی اس کائنات کو مزید وسیع ہونے سے روکتی رہے گی۔ اس میں تیسرا نقطہ بھی سائنسی لحاظ سے ممکن نہیں، کیونکہ رفتار سست ہونے پر بھی آخر اس کائنات کے پلٹ آنے کے امکانات ہیں۔ وہ اگر رفتار سلو ہو جاتی ہے تو وہ واپس آنی چاہیے۔ سلو ہونے کی وجہ گریوٹی ہی ہوگی نا۔ جب رفتار سست ہوگی تو بھی بڑی تیز رفتاری سے یہ کائنات واپس پلٹ آئے گی۔ جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ بہت اہم، ان تینوں نکات میں سے دوسرا نظریہ سب سے اہم ہے۔ ان تینوں نکات میں سے دوسرا نظریہ سب سے اہم ہے، جو سائنسی لحاظ سے بھی درست ہے اور قرآن پاک کی آیات سے بھی مماثلت رکھتا ہے۔ اس کائنات کا اختتام کیسے ہوگا؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے اس کائنات کے آغاز کو سمجھنا ضروری ہے۔ سائنسی تحقیق میں یہ دونوں مضامین ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہیں۔ کائنات کے اختتام کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کائنات کی ابتدا کو سمجھا جائے۔ یونانیوں کے دور سے لے کر موجودہ دور تک جتنی تحقیق ہوتی رہی ہے، سائنسدان یہ سمجھتے رہے ہیں کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ کچھ اسی طرح کا نظریہ ہندوازم میں بھی ہے کہ کائنات بنتی بگڑتی رہتی ہے، لیکن یہ دونوں نظریے اب رد ہو چکے ہیں۔ اب موجودہ جدید نظریے کے مطابق یہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کا آغاز ہوا تھا اور اس کی ایک مدت بھی ہے جسے پورا کر کے یہ ختم ہو جائے گی۔ یہ کائنات نہیں نتھنگ سے شروع ہوئی اور اس کے بعد سے یہ مسلسل پھیل رہی ہے۔ اس پھیلاؤ کے دوران اس میں زندگی اور موت کی تخلیق بھی ہو رہی ہے، اور لاکھوں کروڑوں کہکشاؤں کے نظام اس میں بنتے اور بگڑتے رہتے ہیں، اور آخر میں کیا ہوگا کیا؟ اس اختتام کے متعلق موجودہ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ آخر کار یہ کائنات اپنی انتہا پر پہنچ کر واپس پلٹے گی اور بڑی تیز رفتاری سے سکڑتے ہوئے واپس اپنے نقطۂ آغاز پر آ جائے گی۔ جب واپس نقطۂ آغاز پر آئے گی، یہ نہیں کہ آ کے رک جائے گی۔ جب کوئی چیز بلندی سے آ کے ٹکراتی ہے تو اسی ویلوسٹی سے، اور بلکہ ڈبل ویلوسٹی سے آپس میں ٹکرائے گی تو بڑا زوردار دھماکہ ہوگا۔ بہرحال یہ تمام اس کے نتیجے میں یہ تمام مادہ فنا ہو جائے گا اور دوبارہ ایک نئی دنیا کی تخلیق ہوگی جو ہمیشہ قائم رہے گی۔ آغاز سے پہلے اس کائنات میں صرف توانائی تھی جس سے یہ مادہ وجود میں ہے۔ سائنسدانوں کے بقول
اس کائنات میں کچھ نہیں تھا، صرف یہ توانائی تھی جس سے یہ مادہ وجود میں ہے۔ توانائی آئی کہاں سے؟ یہ قانون قدرت ہے کہ چیزیں اپنی شکل بدلتی رہتی ہیں لیکن قطعی طور پر کبھی ختم نہیں ہوتی۔ مثلا مادہ توانائی میں تبدیل ہو سکتا ہے اور توانائی مادے میں تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن یہ قانون قدرت کے خلاف ہے کہ وہ صفحہ ہستی سے معدوم ہو جائے، یعنی کہ ختم ہو جائے، مٹ جائے۔ ایسا نہیں کہ اس سے پہلے کوئی جہان نہیں تھا، بلکہ اس کائنات سے پہلے بھی ایک عالم تھا جس میں فرشتے، جنات اور انسانی ارواح اپنی لطیف لیس ڈینس نہایت ہی کم اور ہلکے مادے سے بنی ہوئی شکلوں میں موجود تھی۔ موجودہ دور کی تحقیقات تک بے شک یہ کائنات بگ بینگ کے بعد شروع ہوئی اور اس وقت سے پھیل رہی ہے، لیکن ایک دن واپس اپنی پہلی حالت کی طرف چل پڑے گی، یعنی سکڑنے لگے گی، پھر سب کچھ فنا ہو جائے گا اور اس کے بعد دوبارہ ایک نئی کائنات کی تخلیق ہوگی۔ نئی کائنات موجودہ دنیا سے بہت زیادہ بڑی ہوگی اور وہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گی۔ 1983 میں جنیوا کے مقام پر نظام کائنات پر تحقیق کرنے والے سائنسدانوں اور طبیعیات کے ماہرین کی کانفرنس منعقد ہوئی جس میں کائنات کی ابتدا سے متعلق بحث ہوئی، اور اس کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ کائنات کی پیدائش واقعتاً کسی اچانک عمل بگ بینگ سے شروع ہوئی۔ سائنسدانوں کے مطابق اس سے پہلے نہ وقت تھا، نہ کوئی مادی وجود تھا اور نہ ہی توانائی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر یہ توانائی کہاں سے آئی؟ یعنی کہ لا یعنی نتھنگ سے کہاں سے آئی؟ سائنسدان کہتے ہیں کہ توانائی کثیف ہونی شروع ہوئی اور پھر ایک دم سے بہت زیادہ حرارت پیدا ہوئی اور بہت زیادہ دباؤ پیدا ہوا جس کا نہ تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کا حساب لگا سکتے ہیں۔ آخر کار یہ حرارت کیسے پیدا ہوئی، کہاں سے آئی، جبکہ اس کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا؟ بس اسی کو ہم مسلمان کن فیکون کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہو جا اور یہ تمام کائنات وجود میں آ گئی، اور یہ سارا عمل اتنے مختصر وقت میں ہوا کہ جس کا حساب نہیں لگایا جا سکتا۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک سیکنڈ کے کھرب میں حصے میں یہ کائنات وجود میں آ گئی اور اس میں تمام مادی قوانین بن گئے۔ اسی کو تو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے کن فیکون کہا اور یہ کائنات ہو گئی۔ جدید تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات میں ہمیں جو مادی وجود نظر آ رہے ہیں ان کے علاوہ بھی بہت سے مادی وجود ہیں جنہیں سائنسدان مادہ غیب یعنی کہ ہڈن میٹر کہتے ہیں۔ اس کی مقدار کا اندازہ تو نہیں لگایا جا سکا ہے، لیکن سائنسدان سمجھتے ہیں کہ ایسا مادہ اس کائنات میں موجود ہے اور اس کی مقدار کا اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے۔ اس مادہ غیب میں سے ایک کا نام نیوٹریونز ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے لطیف قسم کے مادے ہیں جو شعاعوں کی صورت میں اس کائنات میں موّع سفر ہیں، یعنی کہ ٹریول کر رہے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق اگر یہ کائنات ایک مقام پر جا کر رک جاتی ہے اور پھر جب یہ سکڑنے لگتی ہے تو اس کی وجہ یہی مادہ غیب ہوگا۔ اس مادہ غیب کے علاوہ اور بھی کئی قسم کی شعاعیں ہیں۔ کائنات کے اختتام کے دو سبب ہو سکتے ہیں، ایک تو اس کا انتہائی مقام تک جا کر واپس پلٹنا اور پھر انتہائی حد تک سکڑ کر دوبارہ سے پلٹ جانا یا نئی تخلیق۔ اس کے بعد پھر پلٹ گئی تو نئی تخلیق ہو گئی۔ کائنات کے اختتام کا دوسرا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہماری کائنات مثبت مادہ سے بنی ہے اور اس کائنات میں کوئی منفی کائنات بھی ہے تو ان دونوں کائناتوں کے ملنے سے ایک دھماکہ ہوگا اور یہ پوری کائنات تباہ ہو کر دوبارہ سے توانائی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے
یہ اسی میں آئے گی کہ کوئی ایک گلیکسی کسی دوسری گلیکسی سے ٹکرا جائے تو اس سے ٹکراؤ اور تباہی کا ایک مسلسل عمل در عمل، جسے ہم کہہ سکتے ہیں چین ری ایکشن کا سلسلہ چل پڑے گا، اور پھر یہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ تو ایکسپینشن ہے یہ کائنات کا، یہ بلیک ہولز وغیرہ یا جن کو ہم